عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت 5ویں کے اردو کتاب، تو آج ہم چیپٹر نمبر 5 اور پارٹ 2 آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دھیان سے دیکھیں۔ پارٹ نمبر 1 میں اچھی صحبت کا اثر، یہ آپ لوگوں کو پڑھائی کیا گیا تھا، یہاں تک پڑھائی کیا تھا۔ بیٹا جی جناب، وہی 4 لڑکے۔ آج یہاں سے پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ پھر، بیٹا بلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ باپ نے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ بیٹا نے باپ سے پوچھا، یعنی بلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے ہوئے دیکھا؟ باپ نے کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ بیٹا نے کہا، جناب، کچھ عجیب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ راہ میں چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے اپنے سے بڑا مل جائے، خواہ شناسائی ہو یا نہ ہو۔ یعنی خواہ کا مطلب ہے چاہے، اور شناسائی کا مطلب ہے جان پہچان، ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ ان کو سلام کر لینا ضروری ہے۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کسی کو کان خبر نہیں۔ محلے میں بہت سے لڑکے ہیں، لیکن ان کو کسی سے واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ برے الفاظ بولتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چٹکارتے، نہ کسی کو آواز کستے ہیں۔ عرض کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کسی نے کبھی ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، سب لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مگر 4 بھائی ایک قریب کی مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، یہ تو تم نے ان 4 لڑکوں کے حالات بیان کیے ہیں، مگر یہ نہ بتایا کہ تم کو کھیل کود اور دیگر باتوں سے کیوں نفرت ہوئی۔ بیٹا نے کہا، عرض کرتا ہوں، ان 4 میں سے منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک روز مجھے سبق یاد نہ تھا، مولوی صاحب ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا گھر تمہارے گھر کے نزدیک ہے، جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ آپ یاد کرا دیا کریں گے۔ اس نے میری بات کو قبول کیا اور میں اگلے روز اس کے گھر گیا، آواز دی۔ انہوں نے اندر بلا لیا۔ جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت تخت پر مسلح بچھائے قبلہ رخ بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے۔ آپ یہاں تک ٹھیک۔ اس کی بعد میں ایک بار پھر سے پڑھاؤں گا، آپ دیکھیں۔ بیٹا بلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ باپ، نہیں، کبھی نہیں۔ بیٹا، جناب، کچھ عجیب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ راہ میں چلتے تو گردن نیچی کیے ہوئے اپنے سے بڑا مل جائے، خواہ شناسائی ہو یا نہ ہو۔ ان کو سلام کر لینا ضروری ہے۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کسی کو کان خبر نہیں۔ محلے میں بہت سے لڑکے ہیں، لیکن ان کو کسی سے واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ جھگڑتے، نہ برے الفاظ بولتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چپکاتے، نہ کسی کو آواز کستے ہیں۔
عرض کوئی عیف نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کسی نے کبھی ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، سب لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، مگر چاروں بھائی ایک قریب کی مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ باپ: یہ تو تم نے ان 4 لڑکوں کے حالات بیان کیے، مگر یہ نہ بتایا کہ تم کو کھیل کود اور دیگر باتوں سے کیوں نفرت ہوئی۔ بیٹا، عرض کرتا ہوں، ان 4 میں سے منجھالا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک روز مجھے سبق یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہ خوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کا گھر تمہارے گھر کے نزدیک ہے، جا کر یاد کر لیا کر لو۔ میں نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ آپ یاد کرا دیا کریں گے۔ اس نے میری بات کو قبول کیا اور میں اگلے روز اس کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے اندر بلا لیا۔ جا کر دیکھا تو ایک بڑی سی عورت تخت پر مسلح بچھائے قبلہ اور رو بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے۔ ٹھیک، اب آج کا موضوع میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم۔